بسم اللہ الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کائنات میں بہت سی نعمتوں کو پیدا فرمایا ہے۔ ان نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت سورج کا گردش کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا، جہاں سورج کے دیگر فوائد ہیں ان میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ ہم نے سورج اور چاند کو حساب کا ذریعہ بنایا ہے۔ ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وہی ذات ہے جس نے سورج کو تیز روشنی والا اور چاند کو نور بنایا ہے، اور ان دونوں کی اللہ تعالیٰ نے منزلیں مقرر کی ہیں تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب معلوم کر سکو۔ چاند اور سورج کے ذریعے سے ہم تاریخ بھی معلوم کرتے ہیں اور ہمیں سال کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ سورج روزانہ کی بنیاد پر ایک نئی جگہ سے طلوع ہوتا ہے اور ایک نئی جگہ پر غروب ہوتا ہے، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک صفت رب المشارق بھی ہے، اور وہی ذات ہے جو سورج کے ذریعے سے موسموں کو تبدیل کرتا ہے اور رات کو چھوٹا اور بڑا جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورج کے ذریعے کرتا ہے۔ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورج کو چلا رہا ہے اور سورج مسلسل چل رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سورج کو اپنے حکم سے روک بھی سکتا ہے، جیسا کہ ہمارے ہاں 5 وقت مشہور ہیں کہ جن اوقات میں سورج رک گیا تھا، تھم گیا تھا، ٹھہر گیا تھا۔ ان میں سے ایک وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی تھی تو سورج اپنی جگہ پر ٹھہر گیا تھا، رک گیا تھا۔ دوسرے نمبر پر جب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان نہیں دی تھی تب بھی ایک موقع پر سورج رک گیا تھا، تھم گیا تھا۔ تیسرا موقع جب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سر سے دوپٹہ کھسک گیا تھا تب بھی سورج اپنی جگہ پر ٹھہر گیا اور رک گیا۔ چوتھا مقام جب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز قضا ہو رہی تھی اس وقت بھی سورج رک گیا اور تھم گیا۔ اور پانچواں موقع جب یوشع بن نون علیہ السلام جنگ کے موقع پر گئے تھے اس وقت بھی سورج رک گیا تھا اور تھم گیا تھا۔ ہمارے ہاں یہ 5 اوقات مشہور ہیں اور ان کو بیان بھی کیا جاتا ہے، حالانکہ جو پہلے 4 اوقات ہیں قرآن مجید میں اور احادیث میں اس کا بالکل ثبوت نہیں ملتا، لیکن ایک موقع پر ضرور سورج رک گیا تھا، تھم گیا تھا، ٹھہر گیا تھا، جس کا تذکرہ صحیح البخاری کی حدیث نمبر 3124 میں ہے، جس کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کے پیغمبروں میں سے ایک نبی یوشع بن نون علیہ السلام جب ایک غزوہ کے لیے نکلنے لگے، جنگ کے لیے نکلنے لگے، تو انہوں نے اپنے لوگوں کو، اپنی امت کو یہ اعلان کیا کہ 3 طرح کے لوگ میرے ساتھ غزوے میں نہ جائیں۔ نمبر 1 جس کا ابھی ابھی نکاح ہوا ہے، ابھی ابھی شادی ہوئی ہے۔ دوسرے نمبر پر جس نے ابھی ابھی اپنا نیا گھر بنایا ہے، اور تیسرا آدمی وہ جس نے ابھی ابھی کوئی حاملہ اونٹنی خریدی ہے۔ ان 3 بندوں کے علاوہ میرے ساتھ جو مرضی جہاد پر روانہ ہو سکتا ہے، جہاد پر روانہ ہوں اور غزوہ میں شریک ہوں۔ تو یوشع بن نون علیہ السلام جب غزوہ کر رہے تھے تو ایک بستی کے پاس پہنچے تو عصر کا وقت ہو چکا تھا، تو یوشع بن نون علیہ السلام نے سورج سے مخاطب ہو کر کہا اے سورج تو اللہ کا پابند ہے، اللہ کا تابع ہے، میں بھی اللہ کا تابع ہوں اور میں بھی اللہ کا پابند ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا کی اللہم احسبها علینا فحبست، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اے اللہ تو سورج کو اپنی جگہ پر روک لے، سورج کو اپنی جگہ پر روک لے۔
تو سورج اپنی جگہ پر رک گیا، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یوشع بن نون اور مسلمانوں کو، ایمان والوں کو فتح عطا فرما دی۔ تو یہ ایک وہ موقع ہے جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حکم سے سورج کو روک دیا، اور سورج کافی دیر تک اپنی جگہ پر ٹھہرا رہا اور رکا رہا۔ اور باقی جو 4 مواقع، 4 وقت ہمارے ہاں بیان کیے جاتے ہیں کہ معراج کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تھے اس وقت بھی سورج ٹھہرا رہا، اور اس کو بیان بھی کیا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اذان نہیں دی تھی۔ تیسرے نمبر پر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سر سے جب دوپٹہ سرک گیا تھا اس وقت، اور علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جب نماز قضا ہو رہی تھی اس وقت، یہ جو 4 مواقع بیان کیے جاتے ہیں کہ سورج ان 4 مواقع پر رک گیا تھا، ٹھہر گیا تھا اور آگے چلا نہیں، تھم گیا تھا، اس بات کا ثبوت نہ قرآن میں موجود ہے اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں موجود ہے۔ تو ایک موقع ضرور ہے جب سورج اپنی جگہ پر رک گیا تھا، تھم گیا تھا، وہ یوشع بن نون علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے، جو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، سورج کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حکم سے اور روک دیا تھا، سورج تھم گیا تھا اور رک گیا تھا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم صحیح چیز کی اور غلط چیز کی پہچان کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ